اندازہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی ہماری بہنیں وہ شام 5 بجے سے آئے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب کو سننے کے لیے، اور لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. اس کے بعد یہ جو یہاں پر بیٹھنا ہے مجھے اندازہ ہے گرمی بھی ہے، تھکن بھی ہو گئی ہوگی، بہت سارے لوگ اپنے دفاتر سے یہاں پر آئے ہیں، لیکن جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہاں پر بیٹھنا اور یہاں پر بات سننا ایک بہت بڑی سعادت اور آپ کو انتہائی خوشی ہوگی. اس وقت تقریباً 50,000 سے زائد لوگ جنا گراؤنڈ کے اندر جو چیئرز لگی ہیں اس میں موجود ہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے. ڈاکٹر صاحب میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جس طریقے سے گورنر سیٹ سے اٹھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا استقبال کیجیے. ادیان بالخصوص ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت اور یہودیت کے اوپر ان کی تمام کتابوں کے اوپر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کو نہ صرف مکمل عبور حاصل ہے بلکہ ان کے کوئی بھی عالم کے ساتھ یہ چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جس کی مثال انہوں نے سن 2000 میں ویلیم کیمبل کے ساتھ جو انہوں نے مناظرہ کیا، جس نے قرآن پاک کی نعوذ باللہ غلطیوں کے اوپر PhD کی، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس کو مناظرے کے لیے دعوت دی. یہ مناظرہ کئی گھنٹوں تک چلا اور کئی گھنٹوں کے بعد اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. اس کی سب سے بڑی بات، اس مناظرے کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس مناظرے کے بعد 34,000 سے زیادہ کافر مسلمان ہوئے ڈاکٹر صاحب کے ذریعے. اس کے علاوہ سن 2006 اور 2007 کے اندر جو ہندو مت کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے ان کو مناظرے کے لیے چیلنج کیا اور ڈاکٹر صاحب وہاں تشریف لے گئے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے سامنے الحمدللہ وہ چند لمحے بھی نہیں گزار سکا اور وہ جس کو آپ کہتے ہیں ناک آؤٹ ہو گئے، وہاں سے آؤٹ ہوا. اور اس مناظرے کے بعد بھی الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا. یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے سعادت اور اعزاز ہے. ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جو پیس چینل انہوں نے شروع کیا، 10 کروڑ سے زیادہ اس کو دیکھنے والے ناظرین موجود ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے پیس ٹی وی بنگلہ دیش شروع کیا دسمبر 2015 میں، تو اس کے بھی تقریباً 20 کروڑ سے زیادہ ناظرین پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اس وقت فیس بک کے اوپر اسلامی اسکالرز میں سب سے زیادہ چاہنے والی شخصیت ہیں. ان کے 23.9 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں، جو انگریزی بولنے والے دنیا کی کسی بھی مذہبی شخصیت سے زیادہ ہیں. ان کے یوٹیوب چینل پہ تقریباً 3.8 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دنیا کے 175 سے زائد ممالک کے اندر بین الاقوامی ٹی وی چینلز پر خطاب کر چکے ہیں. ان کی 100 سے زیادہ تقریریں، مکالمے، مباحثے اور سمپوزیم DVDs کے اوپر بھی دستیاب ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت دنیا کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جو نہ صرف عالم اسلام کے لیے ایک فخر کا سبب ہے، عالم اسلام کے آپ تمام حضرات کے لیے پاکستان، انڈیا اور جتنی جگہوں کے اوپر اسلام کا بول بالا ہے. الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو نہ صرف سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے. یہ کراچی تشریف لائے ہیں تو کراچی والوں کی طرف سے جب یہ مائک کے اوپر آتے ہیں تو ان کا وہ شایان شان استقبال ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ لگے
کہ یہ شہر ان والوں سے محبت کرنے والا شہر ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو میں خطاب کی دعوت وہاں پر موجود ہے اور تقریباً 10,000 کے قریب یہاں پر لوگ موجود ہیں. اس وقت 10 کروڑ سے زیادہ لوگ پیس ٹی وی کے اوپر ڈاکٹر صاحب کا پروگرام انشاءاللہ دیکھیں گے. اور اللہ نے آپ لوگوں کو یہ سعادت دی ہے پاکستان کو اور اس گورنر ہاؤس کو, اور یہ کام ان گورنر صاحب کے ذریعے سے ہوا کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا باقاعدہ پہلا پروگرام آج نشر ہو رہا ہے, جس کو دیکھنے کے لیے آپ موجود ہیں. بیٹا تم نے جو 4 سال میں حاصل کیا اس کے حصول میں مجھے 40 سال لگے. یہ الفاظ ہیں دنیا اسلام کے مشہور داعی اور خطیب شیخ احمد دیدات صاحب کے, جو انہوں نے 1994 میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دیدات پلس کا خطاب دیتے ہوئے ارشاد فرمائے. ڈاکٹر ذاکر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور صرف چند ایک باتیں میں کر کے ڈاکٹر صاحب کو مدعو کروں گا اپنی بات کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب اس وقت تقابل ادیان کے اندر اتھارٹی. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ جناب آنریبل کامراد پسوری صاحب, the گورنر آف سندھ, میرے بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ایک مجاہد میدان جنگ میں اترتا ہے اور اس کے ہتھیار لیے جاتے, یہ آڈیو میری ہتھیار ہے, اللہ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آڈیو کو جلد سے جلد اچھا کرے. تقریر شروع کرنے کے پہلے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے. اردو تقریر میں میں غلطیاں کروں گا تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. 2 دن پہلے جب گورنر صاحب نے مجھے بلایا تھا تو 12 سال کے بعد میں پبلک میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں. اس کے پہلے 2012 میں کشن گنج میں 2012 ہندوستان میں بہار میں کشن گنج میں 10 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا, وہاں میری آخری اردو تقریر تھی. اور کیونکہ میں ہندوستان سے ہجرت کیا, جتنے ممالک میں تقریر کیا تو وہاں اردو تو جاننے والے تھے نہیں, تو 12 سال بعد میں نے پرسوں اردو میں تقریر کیا اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا ساتھ دے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان میں موجود ہوں, اور کافی سالوں سے تمنا تھی کہ میں پاکستان میں تقریر کروں, چاہے اردو یا انگریزی میں. لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ اردو میں کرو, انشاءاللہ. کیونکہ میرے اردو سافٹ ویئر بننا بند ہو گئے. جب سے میں ہندوستان سے ہجرت کیا میرے اردو سافٹ ویئر بننا بند ہو گئے. تو لوگ کہتے اردو چینل پہ ذاکر بھائی کی تقریر آنا بند ہو گئے.
تو انشاءاللہ اس کے بعد کوئی نئی مواد، انشاءاللہ نیا مواد ملے گا. تو اسی لیے جو تقریر میں نے کل کی وہ پہلے بار اردو میں کی. آج کی تقریر بھی میں نے انگریزی میں 2009 میں کی تھی، اور میں آج اردو میں پہلی بار کروں گا، جس کا موضوع ہے ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے. واٹ از دا پرپز آف آور لائف. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارے حیات کا مقصد کیا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج کی آڈینس ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، 30, 40, 50 ہزار یا زیادہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کبھی بھی کسی نے پہلے سوچا، آج سے پہلے سوچا کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جس نے بھی سوچا ہاتھ اوپر کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 50-40% نے سوچا ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے، پکڑیں گے تو کریں گے کیا؟ بھوکتے بھوکتے گاڑی کے پیچھے بھاگتے، اگر پکڑیں گے تو کریں گے کیا؟ یعنی گول ہے لیکن پرپس لیس گول. کچھ لوگ بھیڑ کو فالو کر رہے ہیں، 2 ادارے تو ہم بھی جا رہے ہیں. وہ ہیرو کو دیکھتے ہیں کہ بمبئی آتا ہے، کراچی آتا ہے، کروڑپتی بن جاتا ہے، میں بھی بن جاؤں گا. میں ٹیگور کی گھڑی پہنوں گا یا ہینگ کا گاڑی چلاؤں گا، شاہ رخ خان بن جاؤں گا. بھیڑ کو فالو کر رہے. کچھ لوگ کا گول ہے جیسے ٹیکسٹائل کمپنی خریدنے والا، لیکن پلاننگ ہی نہیں ہے. کدھر سے مال خریدے گا پتا ہی نہیں، کدھر بیچے گا پتا ہی نہیں، نہ مینیجر نہ CEO. اور کچھ لوگ ہیں پلاننگ کرتے لیکن غلط پلاننگ کرتے. ایگزیکٹو بننے کا تو ایگزیکٹو کپڑے پہن رہے، جوتے پہن رہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں اکثر آپ دیکھیں گے انسان اسی 6 قسم میں سے ایک قسم میں آتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں اگر ہم ان قسم کے لوگوں جیسے ہوں گے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے سب سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نہیں؟ بالکل نہیں. کیا ایک ڈاکٹر دے سکتا ہے؟ کیا ایک سائیکالوجسٹ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ سب سے بہترین جواب اس سوال کا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کون دے سکتا ہے؟ ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، کیا کون اس سے بہتر اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تقریر کے شروع میں نے ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ داریات، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، آیت نمبر 56. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ عربی لفظ عبادت آتا ہے عبد سے، مطلب سلیو. عبد مطلب سلیو جو نوکر سے زیادہ ہے. اور عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا مطلب اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا. جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس کے اوپر آپ چلتے ہیں تو اسے کہتے ہیں عبادت کرنا اللہ کی. اگر آپ اسلام کے 5 بنیادی پلرز 5 پلرز پہ عمل کرتے ہیں، چاہے توحید ہو، چاہے صلاح ہو، نماز، چاہے زکات ہو، چاہے روزہ ہو،
یا حج ہو، آپ اگر کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کریں؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں الحمدللہ؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں اللہ اکبر؟ اللہ کو کیا اللہ تعریف کے محتاج ہے؟ نعوذ باللہ۔ کہ اللہ کو ضرورت ہے جب اللہ اکبر بولے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کوئی بھی چیز، اللہ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ ساری تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 میں کہ اللہ تم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور ساری تعریف اللہ کے لیے۔ You need Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is free of all wants, worthy of all praises. تو سوال آتا ہے کیوں ہم اللہ اکبر بولتے ہیں، کیوں ہم الحمدللہ بولتے ہیں؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر۔ اس کا جواب ہے ہم انسان اگر اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا بات بھی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ ہے جو بیمار ہے اور اور ان کو ہارٹ پرابلم ہو، تب کیا کہیں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے سب سے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے۔ جب آپ تحقیق کریں گے آپ کو معلوم پڑے گا مشہور ڈاکٹر ہے، آپ اس مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ کارڈیالوجسٹ کی بات مانیں گے آپ کے والدہ کے دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو ملے گا رستے پہ، وہ کچھ کہے گا، کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ اور جواب یہ آپ مانیں گے ایک مشہور کارڈیالوجسٹ کی۔ کیوں؟ اس کی اتنی شہرت ہے کہ وہ ورلڈ کا بیسٹ کارڈیالوجسٹ ہے، آپ اس کی بات مانیں گے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے جو آج پہ عمل کریں گے اور فائدہ آپ کو ہوگا۔ تو یہ پوائنٹ، اس نقطے کو آپ کلیئر کر لیجیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی تعریف کریں یا عظمت کو بیان کریں تاکہ اللہ کو فائدہ ملے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو، تو اسی لیے اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ اکبر کرے، کہو الحمدللہ، کہو سبحان اللہ، کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے رحمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے خالق ہے، آپ کے مالک ہے، آپ کے رب ہے، اور آپ اگر ان کی حکمت، ان کے پیغام پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی فائدہ ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فائدے کو چاہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم کیا کریں؟ اللہ معاف کرے گا۔ یہ کئی جگہ قرآن مجید میں سے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 25، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 74، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 119، چیپٹر نمبر 38 ورس 63، اور سورہ برج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 14۔ کئی جگہ پہ اللہ فرماتے اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ بچہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے آپ کو بہترین مولڈ میں بنایا، اللہ نے انسان کو ایک الگ مقام پہ پڑھا۔ تو اللہ کے مخلوق ہے ایک انسان اور جن،
جن کو اختیار دیا گیا فری ول، مطلب ان کے پاس فری ول ہے، ان کے پاس خود کی مرضی ہے کہ وہ اللہ کو مانے یا اللہ کو نہ مانے. باقی جتنے مخلوقات ہیں، چاہے پیڑ ہے، پودے ہیں، پہاڑ ہے، پرندے ہیں، جانور ہیں، یہ سب مسلم ہیں، اللہ کا کہنا مانتے ہیں. دو مخلوقات ہیں، جن اور انسان، جن کے پاس اختیار ہے کہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. اختیار دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانتے ہیں تو ہم فرشتے سے بھی اونچے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہے. اگر ہم نہیں مانتے، اگر اللہ کی بات مانیں گے تو جنت میں جائیں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے جہنم میں جائیں گے. تو ہمارے پاس اختیار ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کریشن ہے، جو مخلوقات ہے، ان میں سے ہمارا درجہ ایک اور لیول کا ہے، ایک الگ لیول کا ہے. اور اس دنیا ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ جانے آپ میں سے سب سے بہترین عمل میں کون ہے. اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ جانے آپ میں سے عمل میں سب سے بہترین کون ہے. یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے، جاننے کے لیے ہم میں سے سب سے بہترین کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں کہ ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے، بھوک سے، خوف سے. آپ کی زندگی کی، آپ نے جو دولت اکٹھا کی ہے، ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے. We will surely test you with something of fear and hunger, with goods, with loss of life, with the toys. اور یہ نعمت دو چیز کے وجہ سے ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے انعام ہے، آپ کے لیے ریوارڈ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے فتنہ ہے. فتنہ مطلب ٹرائل. اردو میں فتنہ کی معنی اور ہوتی ہے، عربی میں اور ہوتی ہے. عربی میں فتنہ کی معنی ہوتی ہے امتحان. تو جب بھی آپ کے اوپر نعمت اللہ تعالیٰ برساتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے انعام ہو سکتا ہے آپ کے لیے امتحان ہو. اور جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا ریوارڈ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں راہ نجات دکھاتے، پاتھ اور سالویشن، جنت میں جانے کا راستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 123، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں عصر کی، وقت کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. Man is in loss. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اور چار چیز کا ذکر آتا ہے. الا الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان ہے، وعملوا الصالحات، جس کے پاس عمل صالحات ہے، رائٹس ڈیڈ ہے، اچھے اعمال ہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سورے میں، سورہ العصر میں فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے. وقت کی قسم کھا رہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پورا سورہ العصر
صرف یہ ایک واحد سورہ انسانیت پہ نازل ہوتا تھا، یہ انسان کے ہدایت کے لیے کافی ہوتا